السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کے لیسن میں ہم پہلے تجوید کے تعارف کو دیکھیں گے۔ تجوید کہتے کس کو ہیں، اور یہ کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ تجوید کے معنی کیا ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ جیسے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، یعنی قرآن کریم کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھا کرو۔ پہلے حدیث میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے، اور دوسری میں کیا ہے کہ قرآن کریم کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھا کرو، کیونکہ وہ عربوں کے لب و لہجے کے مطابق ہی نازل ہوا تھا اور ہمیں اسی طرح ہی پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو قرآن کریم کو خوبصورت آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ہم یہاں پہ غور کریں کہ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں فرما دیا کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا۔ اب دیکھیں یہاں پر کتنی بڑی بات کی گئی ہے، بہت بڑی بات کی گئی ہے کہ قرآن کریم کو جو خوبصورت آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کیونکہ تجوید کیا ہے کہ دراصل عربی لب و لہجے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ کیونکہ عربی کے لب و لہجے میں بتایا ہے نا کہ عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھا کرو، اور کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم قرآن کریم کو کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ کیا ہم اس لب و لہجے کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم خوبصورت آواز سے اس کو بنا سنوار کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جیسے قرآن کھولتے ہیں ہمارے دماغ کہیں ہوتے ہیں، دل ہمارے کہیں ہوتے ہیں، زبان ہماری کہیں چل رہی ہوتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور الفاظ بھی ہمارے کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اب آپ یہاں سے سوچیں نا، اگر دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دو شخص کہیں بات کر رہے ہیں، ایک شخص دوسرے کو کچھ بتا رہا ہے، کچھ سمجھا رہا ہے، کچھ نصیحت کر رہا ہے، جو سننے والا ہے وہ اس کی نصیحت کو غور سے نہیں سن رہا، بلکہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یا بتانے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری بات کو غور سے نہیں سن رہا۔ اب سوچیں اس شخص کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا اس کو برا لگے گا، ٹھیک ہے، کتنا برا لگے گا۔ لیکن ایک رب کی ذات ہے کہ جو ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہی ہے، لیکن ہم ہمارے دماغ دل کہیں اور ہوتے ہیں، اور ہم صرف زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی خوبصورت آواز سے نہیں ادا کرتے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ خیر، یہ کسی اور طرف نکل گئی بات۔ وہ قرآن کو سمجھنے میں آ جاتا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں میسج دیا ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہم اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ لیکن اس وقت ہم بات صرف تجوید کی کر رہے ہیں کہ تجوید کے ساتھ، یعنی کہ تجوید دراصل ہے کیا ہے کہ عربی لب و لہجے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم اس کے لغوی معنوں کو دیکھیں کہ قرآن پاک کے الفاظ کو سنوارنا، حسین کرنا اور بہت خوبصورت کر کے پڑھنا اس کے لغوی معنوں میں یہ آ جاتا ہے، اور اسلام میں کیا ہے کہ ہر حرف کو اس کے نکلنے کی جگہ سے جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ مطلب کہ جیسے حروف تہجی ہے نا، با،
تا، ثا، جتنے بھی یہ ہیں ان کو ان کے صحیح جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں نا اس کو ہم مخرج کہتے ہیں، یعنی کہ صحیح مخارج سے ادا کرنے کو جو ہے ہم تجوید سے ادا کرنا کہتے ہیں۔ اب علم تجوید میں کیا ہے کہ ان کے تمام حروف کو صحیح ادا کرنا علم تجوید کہلاتا ہے۔ اب ہم اگر قرآن کریم کے الفاظ کو غلط پڑھیں گے نا، اور بے قاعدہ پڑھنے سے دو طرح کی ہم غلطیاں کرتے ہیں اس میں، ایک کو لحن جلی کہتے ہیں اور ایک کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن خفی کیا ہے کہ قرآن کریم کے حروف کو حسین کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کو خوبصورت پڑھنے کے لیے جو قواعد مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھنا، مثلا موٹے حروف کو باریک پڑھ دیا۔ اب اللہ کا دیکھیں، اللہ کا لام جو ہوتا ہے ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن اللہ اللہ کر کے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو زیادہ خوبصورت کر کے پڑھیں گے تو زیادہ ہمیں بھی مزہ آئے گا پڑھنے کا۔ تو یہ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں، اخفاء، اظہار کی غلطی کرنا وغیرہ، ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور لحن جلی کیا ہے؟ اس میں جو ہے اس کی 4 صورتیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 پہ کیا ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، یعنی جیسے قوف ہے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ ہم کاف پڑھ دیتے ہیں، باریک کاف، موٹے قوف کی جگہ کاف پڑھ دیا۔ صاد کی جگہ سین پڑھنا، اس سے معنی جو ہیں بالکل بدل جاتے ہیں۔ اس میں ہم مثال سے دیکھتے ہیں، کسی کوئی اگزامپل لیتے ہیں، مثلا قل، قل اور کل، قل هو اللہ احد اور کل هو اللہ احد، کتنا معنی بدل گیا۔ قل کا معنی ہے کہو اور کل کا معنی ہے کھاؤ، اور کئی جگہ پہ جو ہے کل ہے تمام کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اب آگے ہے صیفن، صیفن صاد سے ہے، صیفن اس کا مطلب ہے گرمی، اور سیفن سین سے جو ہے سیفن اس کا معنی ہے تلوار۔ اگلا ہے کہ عاجلن، عین سے جو عاجلن ہے اس کا مطلب ہے جلدی کرنا، اور عاجلن جو حمزہ سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے موت کا وقت۔ اب دیکھیں ہماری چھوٹی سی یہ غلطی ہے، صرف ہم جو ہے حروف کو مخارج سے ادا نہیں کرتے تو اس کی کتنا اس کا بڑا نقصان ہے کہ اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اب اس کی لحن جلی میں جو ہے ایک اور آتی ہے کہ حرکات و سکنات، یعنی زبر زیر پیش میں غلطی کرنا، یہ تو بہت لوگ کرتے ہیں، یہ تو بہت کامن ایک مسٹیک ہے کہ زبر زیر پیش کی غلطی تو ہم بالکل آرام سے کر لیتے، جیسے انعمت کی جگہ انعمت پڑھ دیا جائے، ہمیں غور ہی نہیں کرتے کہ تا کے اوپر زبر ہے پیش ہے، انعمت، اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے انعمت کا معنی ہے تو نے انعام کیا، اور انعمت کا معنی ہے میں نے انعام کیا۔ اب دیکھیں اب قرآن پاک میں اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو اب ہم انعمت پڑھیں گے تو اس کا مطلب جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اب کیا ہے کسی حروف کو زیادہ یا کم کر دینا، جیسے قال ربنا ظلمنا کو پڑھنا قال ربنا، اب قال تھا اس کو قال ربنا پڑھ دیا، اس سے بھی معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ جیسے کہ قال ربنا ظلمنا کا ترجمہ ہے ان دونوں نے کہا پروردگار ہم نے ظلم کیا، اور قال ربنا ظلمنا اس کا ترجمہ ہے کہ اس ایک نے کہا کہ پروردگار ہم نے ظلم کیا۔ یہی فرق جو ہے علمہ اور علمہ میں بھی ہے۔ ایک اور ہے کہ چوتھا اس کا کیا ہے لحن جلی میں، چوتھی صورت کیا ہے، ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن پڑھنا، یہ بھی لحن جلی ہے۔ جیسے خلقنا کو خلقنا پڑھ دیا، اور خلقنا کا معنی ہے ہم نے پیدا کیا، جبکہ خلقنا کا معنی ہے اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب دیکھیں نا کہ اس میں کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے، صرف ایک حرکت کو ہم جب چینج کر دیتے ہیں، زبر زیر پیش کی جگہ ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن کر دیتے ہیں تو کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ اگر نماز میں ایسی غلطی کی جائے تو نماز ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ ہم نمازیں تو دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نماز میں بھی پتہ نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کہ ادھر بھی ہمارے دماغ جو ہیں ادھر ادھر دنیاوی معمولات میں بہت زیادہ چلتے ہیں نماز میں، تو شیطان ہمیں فوکس کرنے ہی نہیں دیتا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم نے بہت کوشش کرنی ہے کہ ہم ان غلطیوں سے بچیں تاکہ ہماری نماز ضائع نہ جائے۔ ہمارے پاس ویسے بھی کچھ نہیں ہے، ہم نے کچھ بھی اپنی آخرت کے لیے نہیں اکٹھا کیا، تو خدا را ہمیں اتنی سی کوشش کر لینی چاہیے کہ ہمیں ان غلطیوں سے بچ کے کم از کم نماز کو بچا لینا چاہیے۔
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تجوید کو سیکھیں، سیکھ کے پھر آگے بھی سکھائیں، ٹھیک ہے؟ کہ جو کہ قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے، اس کو بہترین شخص کہا گیا ہے، بہترین انسان کہا گیا ہے، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آپ نے سیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے انشاءاللہ۔ بس اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو قرآن کریم کی رحمتوں سے اور نماز کی حلاوتوں سے آشنا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔